بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ہم نے شروع سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا ہے۔ آج ہم سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں کل وضاحت کر چکا تھا کہ ہمارے اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ مروجہ تراجم والی لغات نے جو معنی لیے ہیں، لغات القرآن میں بھی وہی معنی لیے گئے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مروجہ تراجم والی لغات نے اپنے معنی کے دائرے کو محدود کیا ہوا ہے، اور لغات القرآن میں انہی الفاظ کے انہی معنی کے دائرے کو وسیع کیا ہوا ہے۔ دائرہ ایک ہی ہے، وہی دائرہ جو مروجہ تراجم والی لغات کا ہے، وہی دائرہ لغات القرآن کا ہے۔ بس یہ ہے کہ انہوں نے اس دائرے کی گہرائی اور گہرائی کو استعمال نہیں کیا، اور لغات القرآن نے اس لفظ کے معنی کے دائرے کی گہرائی اور گہرائی کو استعمال کیا ہے۔ یہ فرق ہے، اور اس الزام کی، اس بہتان کی تردید کرنا بھی ہمارا مقصد ہے، جو یہ لگایا جاتا ہے لغات القرآن پر کہ اس کے ذریعے یا اس لغت کو اس لیے لکھا گیا ہے کہ قرآن کے معنی جو لیے جاتے تھے اس کے برعکس معنی لیے جائیں، اور لغات القرآن میں قرآن کے الفاظ کے معنی وہ نہیں لیے گئے جو مروجہ تراجم والی لغات میں لیے گئے ہیں، بلکہ اس کے برعکس معنی لیے گئے ہیں، اس کے برخلاف معنی لیے گئے ہیں، غلط معنی لیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ شروع سے لے کے آخر تک یہ ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ثابت کیا تھا، اور آج ہم الحمدللہ رب العالمین کو لے کر اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ بہتان ہے اور یہ نرا الزام ہے۔ کیسے؟ آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس آیت ہے الحمدللہ رب العالمین 1/1۔ اس میں 4 مفردات ہیں، سہ مادہ حرفی کے۔ الحمد جس کا مادہ ہے میم دال، اللہ اس کا مادہ ہے الف لام ہے، رب رے بے بے، اور العالمین عین لام میم۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں الحمد کو۔ مروجہ تراجم والی لغات میں اس کے معنی دیے گئے ہیں محسن کی تعریف کرنا۔ اس کے علاوہ جو بریکٹ میں دیا ہوا ہے وہ میں نے نہیں لیا، لیکن محسن کی تعریف کرنا یہ ان کا جملہ ہے۔ لغات القرآن میں کیا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی نہایت حسین، متناسب، نادر شاہکار کو دیکھ کر انسان کے دل میں تحسین و ستائش کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کے اظہار کا نام حمد ہے، جس سے مقصد اس شاہکار کے خالق کی عظمت اور برتری کا اعتراف کرنا ہوتا ہے۔ لغات القرآن میں جو معنی لیے گئے ہیں یا بات کہی گئی ہے، اس میں اور مروجہ تراجم والی لغات میں کیا فرق آپ کو نظر آیا، یہ فیصلہ آپ کریں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ الحمد کے معنی محسن کی تعریف کرنا لکھے گئے ہیں مروجہ تراجم والی لغت میں، تو یہ اب فیصلہ آپ کر لیں۔ دوسرا ہے الحمدللہ، تو للہ یا اللہ کا، الہ کا مفرد لفظ آتا ہے جس کا مادہ ہے الف لام ہے۔ اس کا معنی تراجم میں تو اللہ ہی کیا گیا ہے،
लेकिन लुगातुल कुरान में जो लिया गया है वो क्या है? ऐसी हस्ती जिससे ख़तरात में पनाह हासिल की जाए, जिससे मुश्किलात दूर करने की इस्तिदा की जाए और जिसकी अज़मत और बुलंदी के तसव्वुर से इंसान मुतहय्यर हो जाए। अब ये जो मायने अलिफ लाम है इलाह के पेश किए गए हैं, इससे क्या आपको इख्तलाफ है? क्या ऐसे मायने मुरवजा लुगातुल कुरान मुरवजा तराजुम वाली लुगात में नहीं दिए गए, या वो इसको तस्लीम नहीं करते, या इससे उनको इख्तलाफ है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तीसरा मुफरदात में से तीसरा सह हुर्फी मादे पर मुश्तमिल लफ्ज़ है रब। रे बे इसका मादा है। इसके क्या मफ़हूम है वो हम लेते हैं। किसी चीज़ को दर्जा बदर्जा नशो नुमा देकर उसको दर्जा कमाल तक पहुँचाना, परवरिश करना, तरबियत करना, मालिक होना। ये बात कही गई है मुरवजा तराजुम वाली लुगत में। अब आ जाते हैं लुगातुल कुरान में। रब के मायने नशोनुमा देने के हैं, यानी किसी चीज़ को नई नई तब्दीलियों से इसलिए गुजारना कि वो बतदरीज नशोनुमा पाती हुई अपनी तकमील तक पहुंच जाए। जिस तरह फितरत कतराई नीसा को मोती बनाने के लिए नई नई तब्दीलियों से गुजारती है और रफ्ता रफ्ता उसकी नशोनुमा किए जाती है, यही तरीक़े नशोनुमा रबूबियत कहलाता है। नशोनुमा देने वाला, पाया तकमील तक पहुँचाने वाला, इंतज़ाम और इस्लाह करने वाला, जैसे मुदब्बिर होता है। तो ये आपके सामने मैंने लुगातुल कुरान से पेश किया, और इससे पहले मैंने पेश किया था मुरवजा तराजुम वाली लुगत से, जिसमें कहा गया था कि किसी चीज़ को दर्जा बदर्जा नशोनुमा देकर उसको दर्जा कमाल तक पहुँचाना है। आप मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या लुगातुल कुरान में इसके बरअक्स कोई मायने लिए गए हैं? ये फ़ैसला आप करें। चौथा से हुर्फी मादा वाला लफ्ज़ अल आलमीन आता है, यानी उसका मादा है ऐन लाम मीम, इल्म। हकीकत को पहचान लेना, निशान, झंडा, ऊंचा पहाड़, अलामत। अब ब्रैकेट में लिखा गया है कि कायनात को आलम इसलिए कहते हैं कि ये अल्लाह को पहचानने का ज़रिया है। अच्छा, ये है मुरवजा तराजुम वाली लुगात में से मैंने लिया है। अब लेते हैं लुगातुल कुरान में से। किसी चीज़ को कमा हका जानना, पहचानना, हकीकत का इदराक करना, यकीन हासिल करना, महसूस करना, मुहकम तौर पर मालूम करना। इस तरह इदराक हकीकत करने वाले को आलिम कहते हैं। किसी चीज़ पर ऐसा निशान जिससे वो शे दीगर अशिया से मुतमय्यज़ हो सके, ऐसी निशानी जिससे कोई शे पहचानी जा सके। सारी कायनात आलम कहलाई जाती है, क्योंकि खुदा का इल्म कायनात के ज़रिए हासिल होता है। अच्छा, अब लुगातुल कुरान में और जो बात मुरवजा तराजुम वाली लुगत में कही गई है, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है ये खुद देख लीजिए। मैं दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूँ। जो मुरवजा तराजुम वाली लुगत में लिखा गया है कि हकीकत को पहचान लेना, निशान, झंडा, ऊंचा पहाड़, अलामत। कायनात को आलम इसलिए कहते हैं कि ये अल्लाह को पहचानने का ज़रिया है। यही बात लुगातुल कुरान में कही गई। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए और हमने दोनों को देख लिया कि ये इल्ज़ाम की या ये बहतान की हकीकत क्या है। अब आते हैं जो मफ़हूमुल कुरान लिखा गया है उसमें क्या है, वो कौन सी अजीब बात पेश करता है, वो देखते हैं। लुगातुल मफ़हूमुल कुरान में मफ़हूम है इस आयत का कि जब इंसान इस कारगह कायनात के नज़्म और नसक पर गौर करता है, जब इंसान
کارگاہ کائنات کے نظم و نسق پر غور کرتا ہے۔ یہ کس کا معنی ہے؟ یہ العالمین کا معنی ہے، عین لام میم کا معنی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو اس کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہو کر آ جاتی ہے کہ اس میں ہر شے کو وہ سامان نشو و نما کس طرح بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے نقطۂ آغاز سے عام حالت میں تدریجاً اور عند ضرورت فجائی عمل ارتقاء کی روح سے مقام تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک جو بات کہی گئی ہے یہ کس کا معنی ہے؟ یہ ربوبیت کا معنی ہے، یہ رے بے کا معنی ہے، یہ رب العالمین یعنی رب جہاں لفظ استعمال ہوا اس آیت میں رب، یہ اس کا معنی ہے جس کا مادہ ہے رے بے۔ بات اتنی سی ہے۔ آگے آتا ہے اس حیرت انگیز نظام ربوبیت کو دیکھ کر ہر صاحب بصیرت کی زبان پر بے اختیار کلمات تحسین و آفرین آ جاتے ہیں، اور وہ بلا ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس کائنات کی کسی شے کو نہ بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ہی تقریبی نتائج کے لیے۔ یہی وہ ارباب علم و ایقان ہیں جو صحیح معنوں میں خدا کی حمد کرنے والے ہیں۔ یہ کس کے معنی ہیں؟ یہ کس معنی کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے؟ الحمد ہے میم دال جس کا مادہ ہے، تو یعنی ہمارے پاس اب آخر میں آتا ہے اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جو مستبد قوتیں دوسروں کی نشو و نما کی راہ میں حائل ہوں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ حمدیت کا قدم اول ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا ایک پروگرام ہے۔ اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ انسانوں کی اور اشیاء کائنات کی نشو و نما ہو جائے، جو میں نے کل بیان کیا تھا۔ تو یہ اللہ کا معنی بھی آ گیا۔ تو اب اس میں بتائیے کہ وہ کیا مسئلہ ہے، وہ کیا بات ہے، وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بہتان لگایا جاتا ہے، یہ شور مچایا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو وہ شوربا یا شور اور یہ اور وہ عجیب عجیب باتیں کہی جاتی ہیں اور باقاعدہ 2 ڈھائی گھنٹے کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ پورے قرآن مجید کا اسی طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کہاں معنوں میں فرق ہے، اور جہاں اگر معنوں میں فرق آیا تو آپ بھی جان لیں گے اور میں بھی جان لوں گا، کیونکہ میں آپ کو پڑھانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا، میں اپنے آپ کو پڑھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنے آپ کو سکھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو در حقیقت یہ ویڈیو میں اپنے آپ کے لیے بناتا ہوں کہ اپنے آپ کو سکھاؤں، اپنے آپ کو پڑھاؤں، اور آپ میں سے کوئی احباب دیکھ لیتا ہے، پسند کرتا ہے تو اس کا بہت شکریہ۔ تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ہو سکتا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔